واجمعنا بكتابك وانفعنا. کچھ چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو روک لیں، اور کچھ تو نہیں ہوتی. آپ حالات تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو وہ طریقے آنے چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پرسکون کر سکیں، آپ کام رہ سکیں، آپ امن میں رہ سکیں. استاذہ کے ایک دو تو بہت ساری باتیں کراچی کی یاد ہے، کیونکہ میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ استاد کے رول ماڈل سے انسان سب سے زیادہ سیکھتا ہے نا. ہوا یہ کہ ہماری کلاس ختم ہوئی، جو پہلے سال ہم کراچی گئے تو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے اپوزیشن بھی تھی، لوگ نیگیٹو باتیں کرتے تھے. تو خاتون آئی نا، اور انہوں نے بہت استاذہ کو برا بھلا کہنا شروع، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے نا، اور کہتی آپ یہ کیا کر رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ. بہت مثلا اتنا ہارشلی وہ بولی کہ ہمیں ہو رہا تھا کہ ہم جا کے اس کو چپ کروا دیں. اچھا بولتی رہی، پھر استاذہ اتر گئی، وہ ایسے کھڑی ہوئی تھی. تو استاذہ اس کو کہتی آپ ذرا ہٹیں گی، میں نماز پڑھ لوں. اچھا استاذہ گئی، استاذہ نے نماز شروع کر دی، اور آپ یقین کریں اس عورت کا منہ کھلا ہوا تھا کہ یہ کیا ہوا نا، کوئی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں. تو مجھے اتنا اچھا لگا تھا اس وقت، میں نے کہا کہ واقعی یہ صبر کی عملی شکل ہے نا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، لیکن خاموشی سے وہ مجھے بہت مزہ آیا کہ استاذہ نے ہٹیں کی سے میں نماز پڑھ لوں. کیونکہ قرآن میں یہ سکھایا گیا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس طرح میں کلاس لے رہی تھی تو مجھے کسی نے کلاس کے بعد اٹھی، تو ایک ہماری بہن ہے کراچی میں ہی ہوتی ہے، آئی کہ تو ان کی آنکھوں میں آنسو، کہتے ہیں آپ کے بیٹے کو چوٹ لگی اور اسے ہاسپٹل لے کے گئے. تو میں کچھ بات کچھ کر رہی تھی یا کوئی میٹنگ کر رہی تھی کچھ، ان کا اچھا. تھوڑی دیر میں لمحے کے لیے رک کے میں نے دعا دل میں پڑھی، اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دی. اور اپنے روٹین ٹائم پہ جب میں گھر کی، میں نے کہا اگر وہ ہاسپٹل جا چکا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں پیچھے جا کے، سوائے اس کے کہ میں جاؤں اور مجھے دیکھ کے رونا شروع کر دے. کیونکہ بچے ویسے بالکل صبر حوصلے میں ہوتے ہیں، لیکن جب مائیں نظر آتی ہیں تو وہ لیٹ جاتے ہیں اور وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں. لیکن جب انہیں پتا ہو کہ اس قسم کی ان کو کوئی پیمپرنگ ہونی کوئی نہیں، تو وہ پھر اپنے آپ کو سنبھالنے رکھتے. میں بچپن سے جب بچے چھوٹے ہوتے تھے، جب بچہ گرتا تھا تو میں ادھر دیکھنے لگتی تھی، خود اٹھنا سیکھے. ہم کب تک ان کو اٹھاتے رہیں گے، مشکل ہو جاتی ہے نا. تو بہرحال جب میں گھر گئی تو وہ ہاسپٹل سے آ چکا تھا، تو بھاگتا بھاگتا آ کے میرے ساتھ چمٹ گیا. وہ نشان آج تک ہے، اس کا کٹ لگا تھا کافی سارا. لیکن یہ ہے کہ تو زندگی میں خود پرسکون رہنا سیکھیں. لوگ نہیں بدلیں گے، نہ ان کی عادتیں بدلیں گی، وہ آپ کو تنگ کر کے پریشان کر کے خوش ہوں گے. بہت سے لوگ یا خود فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ساری فرسٹریشن آپ کو نکالنا چاہتے ہیں. نکال لیں. اب یہ جس مذکورہ خاتون کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی حل چاہتی تھی یا مجھ سے کوئی جواب چاہتی تھی، پتہ چل جاتا نا باتیں کرنے والا. وہ صرف اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہتی تھی، انہوں نے نکال لی، میں نے سن لی، بات ختم ہو گئی. اب مجھے نماز پڑھنی تھی، نماز شروع کر دی. اسی طرح بہت سے لوگ، آپ کو اگر کوئی نعمت مل رہی ہے